السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں ہوں زہیر احمد. اور ہم آج کے لیکچر کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا پچھلے لیکچر کے بارے میں بات کرتے چلیں، اور جو ہم پروڈکشن پڑھ رہے ہیں خواہ وہ نیوز کے حوالے سے ہے یا پروگرام پروڈکشن ہے، اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کرتے چلیں کہ اب تک ہم نے کیا کچھ پڑھا ہے. 3 بیسک سٹیجز جو ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں پروڈکشن کے حوالے سے. اس میں پری پروڈکشن ہم نے ڈسکس کی، اس کے بعد ہم پروڈکشن فیز میں داخل ہوئے، اور اب جو نیکسٹ ہمارا مرحلہ ہوگا اس میں ہم پوسٹ پروڈکشن پڑھیں گے. پری پروڈکشن فیز میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں کس طرح ایک آئیڈیا جنریٹ کرنا ہے. آئیڈیا جنریشن کے بعد اس کے بارے میں ریسرچ کرنی ہے یا کسی ریسرچر کو ہائر کر کے ہم نے وہ ریسرچ کروانی ہے. اور اس کے بعد آپ نے اسکرپٹ رائٹنگ کا مرحلہ پڑھا کہ اسکرپٹ آپ نے جو ہے وہ کس طرح ایک اچھا اسکرپٹ حاصل کرنا ہے، اور اپنے اسکرپٹ رائٹر کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کر کے آپ نے اسکرپٹ حاصل کر لیا. اب اس اسکرپٹ کے بعد آپ نے کاسٹنگ شروع کی. اگر آپ پلے کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کاسٹنگ کی ضرورت ہے. آپ کوئی ٹیلی فلم کر رہے ہیں، آپ کوئی سیریل کر رہے ہیں، تو ان تمام جو شعبہ جات ہیں، جو پروڈکشن کے معاملات ہیں، ان میں کاسٹنگ از آف ویری وائٹل امپورٹینس. آپ نے اپنے جتنے بھی ٹیلنٹ ہے اس کو اسکرپٹ تقسیم کر دیا، ان لوگوں نے اس کو یاد بھی کیا، آپ نے اپنی لائنس انہوں نے دیکھی، اس کے بعد آپ نے انہیں ریہرسلس پہ بھی بلایا. تو یہ تمام سلسلہ آپ کا پری پروڈکشن فیز میں چلتا رہا. ساتھ ساتھ آپ ریکانیسنس بھی کرتے رہے. ریکی کی آپ نے مختلف انڈور کے لیے آپ نے سیٹ ڈیزائنر سے بات کی، اور آپ نے مختلف اپنی ڈیمانڈ کے مطابق، اپنے پلے کے مطابق، اگر آپ نیوز بلیٹن کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اگر کوئی اسپیشل کوئی ایک بلیٹن بنانا ہے، اس کے لیے آپ نے کوئی اسپیشل سیٹ لگانا ہے کسی خاص دن کی مناسبت سے یا خاص ایونٹ کی مناسبت سے، تو یہ تمام چیزیں آپ نے اپنے سیٹ ڈیزائنر کے ساتھ ڈسکس کی. آپ نے لائٹنگ ڈائریکٹر کے ساتھ بات کی اور اس سیٹ پر اچھی لائٹ کروائی تاکہ جہاں جہاں آپ کے کریکٹرز موو کر رہے ہیں وہاں پر آپ کو ایک اچھی لائٹ ملے، اور آن دی ہول آپ کی پروڈکشن جو ہے اس پر اچھا اثر پڑے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آؤٹ ڈور تھا تو آؤٹ ڈور میں بھی آپ نے پری پروڈکشن میں مینیج کیا. آپ نے اگر وہاں پر ایک پرٹیکولر لوکیشن کو شوٹ کرنے کے لیے کسی پرمیشن کی ضرورت تھی، وہاں کی لوکل اتھارٹی سے کوآرڈینیشن کرنا تھا، کمیونیکیشن کرنا تھا، وہ آپ نے تمام کیا. اور اس کے علاوہ جو لاجسٹک، اور اگر آپ آؤٹ اسٹیشن جا رہے ہیں تو آپ کی ٹریولنگ انوالو ہے، آپ کا وہاں اسٹے انوالو ہے، اور جو آپ کے آرٹسٹ ہیں ان کو وہاں تک لے جانا مقصود ہے، اور وہاں پہ جو لوکل جو لوگ ہیں ان کی انوالومنٹ، وہ تمام چیزیں آپ نے اس پری پروڈکشن فیز میں مینیج کی. آپ نے ان کو ویل ان ٹائم تمام چیزوں کو ایڈمنسٹریٹ کیا اور اس کو اچھے طریقے سے، تاکہ آپ ایگزیکیوٹ کر سکیں. اب جو مرحلہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم نے جیسے بات کی تھی کیمرہ ورک کی، کیمرہ کی ٹائپس کی بات کی تھی، ہم نے کیمرہ مووز کی بات کی تھی، اور پروڈیوسر اور کیمرہ مین کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوتا ہے ہم نے اس پہ بھی بات کی تھی. نیکسٹ جو ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں جو بات کی تھی وہ تھی کچھ لائٹ سے متعلق، کہ آپ لائٹ کا آپٹیمم یوٹیلائزیشن آپ اس کی کیسے کر سکتے ہیں، اس کو بیسٹ آپ اچھے طریقے سے کیسے استعمال کر سکتے ہیں. اور ہم نے آڈیو پہ بھی بات کی تھی، ہم نے ٹائپ آف مائکس پہ بھی بات کی تھی کہ آپ کو اپنی سچویشن کے مطابق، اپنے پروڈکشن کے مطابق مائک کی سلیکشن کیسے کرنی ہے، اور کون سا مائک کس سچویشن کو، کس پروڈکشن کو زیادہ سوٹ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے جہاں کیمرہ مووز کی بات کی تھی، کیمرہ ٹائپس کی بھی بات کی تھی ہم نے، کہ آپ کے پاس کون کون سے کیمراز اویلیبل ہیں اور آپ کس طرح ان کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو ہم نے ٹیپس جو بہت زیادہ ضروری ہیں کسی بھی ریکارڈنگ کے لیے، ہم نے ان پہ بھی بات کی تھی کہ یہ تمام چیزیں آپ نے جو ہیں کس طرح مینیج کرنی ہے. اب پری پروڈکشن میں آپ کی پلاننگ بہت اچھی ہے، آپ بہت اچھے طریقے سے تمام چیزیں مینیج کر رہے ہیں. اور پھر ہم پروڈکشن فیز میں بھی آپ نے تمام جن لوگوں سے آپ نے ملنا تھا، جو آپ کے کنسرنڈ جو ہیں کولیگز ہیں، ان سے آپ نے بات کر لی. ناؤ کمز دا ڈے آف ریکارڈنگ. اب آج ہم بات کریں گے کہ ہم پروڈکشن فیز میں جو اسپیشلی ریکارڈنگ کے دن آپ کو کون کون سے معاملات ایسے ہوتے ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ نے جن کا خیال رکھنا ہے، تاکہ پوسٹ پروڈکشن میں آپ کو زیادہ دقت نہ ہو، کیونکہ ہماری جو نیکسٹ اسٹیج آ رہی ہے وہ ہے پوسٹ پروڈکشن کی. تو پروڈکشن فیز میں آپ جب ریکارڈنگ کا دن آ گیا، اب پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ 2 ٹائپس کے ہمارے پاس ریکارڈنگس ہیں. اگر ہم اسے ٹیکنیکلی دیکھیں، ایک انڈور ریکارڈنگ ہے اسٹوڈیو میں، اور ایک آؤٹ ڈور ہے.
دونوں کی جو پری ریکوزٹس ہیں, دونوں کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اب انڈور ریکارڈنگ کے لیے کیا ہوتا ہے, جب آپ کی انڈور ریکارڈنگ ہوتی ہے ڈیفینیٹلی آپ کے جو آرگنائزیشن میں, آپ کے چینل کے اندر ایک پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہے. آپ نے ویل ان ٹائم, جیسے ویکلی جو ہے شیڈول ہوتی ہیں ریکارڈنگس, تو ایک ہفتہ پہلے آپ اپنے جو پلاننگ آفیسر ہے اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سا اسٹوڈیو آپ کو اویلیبل ہے. اور یہ چیز بھی ڈسکس کرنے والی ہوتی ہے کہ اسٹوڈیو کی ڈائمینشنس کے مطابق, اسٹوڈیو میں اویلیبل فیسلٹیز کے مطابق آپ کا جو سیٹ لگنا ہے کیا وہ اسٹوڈیو کے میں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے یا نہیں. اسٹوڈیو بہت چھوٹا تو نہیں, اور آپ نے ایک ملٹیپل سیٹ لگانا ہے. اگر آپ ڈرامہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو آپ کو مختلف سیکوینسز مختلف جگہوں پر ریکارڈ کرنی ہے, تو اس کے لیے کیا اسٹوڈیو کی جو فیسلٹیز ہیں آر دے سفیشینٹ اور ناٹ. ان کیس آف کرنٹ افیئر پروگرام, آپ ایک چھوٹے سے اسٹوڈیو میں کارنر پر ایک ایل شیپ سیٹ لگا کر بھی آپ اسے ریکارڈ کر سکتے ہیں, اور اپنے سیٹ ڈیزائنر کو بتا سکتے ہیں کہ جی آئی نیڈ اے سیٹ وچ از 1:2 مینس کہ ایک اس میں کامپیر اویلیبل ہونا چاہیے. ایک طرف ایک کامپیر کی جو سیٹنگ ارینجمنٹ ہے اور سامنے اس کے 2 گیسٹ مجھے بٹھانا مقصود ہیں اور ان کی گفتگو کروانی. اس قسم کے جو سیٹ ہوتے ہیں جو ہم نیوز اینڈ کرنٹ افیئر کے لیے لگاتے ہیں, اس میں تو اتنا زیادہ کمپلیکیشنس نہیں ہوتی ہیں, کیونکہ آپ نے زیادہ تر جو ان کی ڈسکشن دکھانی ہوتی ہے وہ مڈ شارٹس میں دکھانی ہوتی ہے. ان کی بات چیز جو چل رہی ہوتی ہے اس میں آپ نے کوئی لوکیل اسٹیبلش نہیں کرنی ہے, آپ نے ان کا کوئی وینیو جو ہے اس کو دکھانا مقصود نہیں ہے. بیسیکلی وہ ایک ڈسکشن پروگرام ہوتا ہے, اور اس ڈسکشن کے اندر جو پوائنٹس ہیں, جو کانٹینٹ ہے, دیٹ از مور امپورٹنٹ اینڈ وٹ دے آر ٹاکنگ, بیکاز اٹ از ناٹ اسکرپٹڈ ایز سچ. اس میں ٹاک شو میں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ کامنٹس ہوتے ہیں, اوپینینس ہوتی ہیں, کویشچنس ہوتے ہیں, ایون دی پبلک پارٹیسپیشن از اویلیبل. آج کل ہمارے جتنے بھی پروگرامس ہو رہے ہیں ان میں جو ہے وہ ٹیلی فون کالس بھی لی جا رہی ہیں. اگین جب آپ اس قسم کا پروگرام کرنے جا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ اپنے جو ٹیکنیکل ہینڈز ہیں, اسٹوڈیو کے انچارج ہیں, آپ ان سے ڈسکس کریں گے. اگر آپ کو پلازما اپنے سیٹ پر چاہیے تو یو ول گیو اے ریکوزیشن فار دیٹ. اگر آپ کو ٹیلی فون سیٹ, ٹیلی فون لائن چاہیے تو اس کے بارے میں بھی آپ اپنی جو ڈیمانڈ سلپ دیں گے. اس میں آپ کے پاس اسٹوڈیو کے اندر کون کون سی چیزیں آپ کو درکار ہیں, یو ول مینشن آل دوز تھنگس, تاکہ آپ کو ریکارڈنگ کے دن ایٹ 11th hour دیر مسٹ ناٹ بی اینی پرابلم, اور آپ کو کوئی چیزیں اس وقت فوری طور پر اگر ضرورت پڑتی ہیں اور ان کو ارینج کرنا مائٹ ناٹ بی پاسبل. تو اس وجہ سے آپ جو چیزیں آپ کو اپنے سیٹ کے حوالے سے درکار ہیں, ادھر اٹ از اے نیوز بلیٹن, اٹ از اے کرنٹ افیئر ڈسکشن پروگرام, اٹ از اے اسپورٹس ایونٹ لائیو کوریج ہے, اور اس پر جو میچ کی بریکس ہیں ان کے درمیان کوئی کامنٹری ہے, اور کچھ ایکسپرٹس کی اوپینین آپ حاصل کرنے جا رہے ہیں, یا آپ کا ایک پلے ہے, ایک ٹی وی کا کوئی ڈرامہ سیریل ہے, اس میں آپ نے مختلف جو سیٹس استعمال کرنے ہیں اور مختلف جو آپ نے سیکوینسز جو ہیں وہ ریکارڈ کرنے, اس حوالے سے آپ کی تیاری مکمل ہونی چاہیے. اب انڈور ریکارڈنگ میں کیا ہوتا ہے, انڈور ریکارڈنگ میں ریکارڈنگ کے دن آپ نے اپنے آرٹسٹ جو ہیں انہیں اپنے سچویشن کے مطابق ٹائم دیا ہوا ہے, لیکن آپ کا سیٹ یا تو ایک روز پہلے جو ہے وہ انسٹال کر دیا جائے گا, وہ اسٹوڈیو میں اریکٹ کر دیا جائے گا, یا آپ اسی دن مارننگ میں جو ہے سیٹ کی انسٹالیشن صبح شروع ہو جائے گی. اب پروڈیوسر ہونے کی وجہ سے, ڈائریکٹر ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جب اس سیٹ کو سیٹ ڈیزائنر تیار کروا رہے ہیں, ڈسکشن پہلے ہو چکی ہے آپ کی, لیکن دیٹ از دی ڈے آف امپلیمنٹیشن آف آل دا تھنگس. اس سے پہلے جو چیزیں تھیں وہ صرف ڈسکشن میں تھیں یا وہ پیپر پر تھیں, اور ریکارڈنگ کا دن ایسا دن ہے جو کہ پروڈکشن فیز کا سب سے زیادہ اہم دن ہے, اور اس دن چیزیں ایگزیکیوٹ ہونی ہیں, کیونکہ سیٹ اسی دن لگ رہا ہے, لائٹنگ اسی دن ہو رہی ہے, اور اس کے بعد اسی دن آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, درمیان میں آپ کی ریہرسلس بھی ہو رہی ہیں, تاکہ آپ کے جو آرٹسٹ ہیں, جو آپ کے پرفارمرس ہیں, جنہوں نے کسی بھی پرٹیکولر پروگرام میں کام کرنا ہے, ان کو بھی تھوڑا سا مارجن ملے امپرومنٹ کا, اور آپ بھی ان کی جو اگر کوئی ڈیفیشنسیز ہیں ان پر بات کر سکیں اور ان کو ریموو کرنے کی کوشش کر سکیں. تو سیٹ کی انسٹالیشن کے دوران جانا آپ کے لیے بھی سود مند ہوگا, اور آپ کے ڈیزائنر کے لیے بھی
کیونکہ اگر آپ اس موقع پر کوئی چاہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کوئی چیز ایڈیشن کرنا چاہ رہے ہیں جو اس سے پہلے آپ کے ذہن میں نہیں تھی, تو دیٹ از دا ٹائم, دیٹ از دا رائٹ ٹائم, کیونکہ ان کے پاس تمام ٹیکنیکل ہینڈس اویلیبل ہیں. دی ویلڈر از دیئر, دی کارپینٹر از دیئر, اینڈ ادر ٹیکنیکل اسٹاف از اویلیبل. سو اینی چینج یو وانٹ ٹو میک, اچھا کوئی کلر ایسا ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں اور اس میں کچھ کلر کنٹراسٹ میں جو ہے آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے, یا آپ کے کچھ کریکٹرز ہیں ویسے تو اچھی بات تو یہی ہے کہ آپ کے جتنے بھی کریکٹرز ہیں, اسٹارٹنگ فرام اے نیوز کاسٹر ٹو اے ڈراما آرٹسٹ, یو ہیو ٹو ٹیل دیم دی کلر کوڈ, مینس کہ وہ کون سا کلر ایسا ہے جو وہ پہن کر آئیں اور وہ آپ کے سیٹ میں مرج نہ ہو, ایبزارب نہ ہو, تاکہ آپ کا جو کریکٹر ہے وہ جو بھی ڈریس پہن کر آ رہا ہے وہ اس سیٹ کا حصہ نہ لگے بلکہ اس سے مختلف نظر آئے. تو یہ چیزیں تو آپ کا اور آپ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام جو آپ کے آرٹسٹ ہیں دے شوڈ ویل ان ٹائم نو دیٹ وٹ کائنڈ آف کلرس بینگ یوزڈ ان دی سیٹ, اور وہ ان کلرس کو اوائڈ کریں تاکہ ویژولی جو ہے اٹ شوڈ ناٹ بی منوٹنی, دیر شوڈ بی اے بریک اور کنٹراسٹ اچھا سامنے ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ سیٹ ڈیزائننگ کے دوران اور جب سیٹ انسٹال کیا جا رہا ہے اس وقت بھی اگر آپ موجود ہیں تو آپ اپنے سیٹ ڈیزائنر سے بات کر کے اور اس میں کوئی چینج لانا چاہتے ہیں, کچھ پراپرٹیز مینس کہ کچھ ایلیمنٹس ہیں, کچھ چیزیں ہیں آپ اس میں شامل کروانا چاہتے ہیں, کچھ چیزیں اس میں سے آپ مائنس کرنا چاہتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور نیڈ. تو اگین دی سیٹ ڈیزائنر از دیئر ٹو گیو یو اے گڈ سجیشن, وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا اور آپ کی باہمی جو مشاورت ہوگی, بات چیت ہوگی, اس سے سیٹ میں نکھار آئے گا اور آپ کی پروڈکشن اسی حساب سے بہتر بھی ہوگی. اب جب سیٹ ایک مکمل لگ چکا ہے, تیار ہو چکا ہے, ناؤ کمز دی رسپانسبلٹی آف اے لائٹنگ ڈائریکٹر. لائٹنگ ڈائریکٹر بیسیکلی ایک کیمرہ مین ہی ہوتا ہے. عام طور پہ جب آپ کی 3 کیمرہ پروڈکشن ہے تو ان 3 کیمراز پر جو تعینات ہیں مختلف کیمرہ مین, ان میں سے ہی ایک کیمرہ مین ہے جو وہ لائٹنگ ڈائریکٹر کی ذمہ داریاں نبھاتا ہے, اور آپ انہیں بتا دیتے ہیں. اگر آپ ایک نیوز بلیٹن کی تیاری کر رہے ہیں, سو یو ہیو 1 آبجیکٹ ان فرنٹ آف یو اور پاسبلی دیر کین بی 2 persons, تو اس کے مطابق ان 2 آبجیکٹس کی پلیسمنٹ اور اسے بھی تھوڑا سا جو ہے ریہرس کس طرح کیا جاتا ہے کہ وہیں پر موجود ٹیکنیکل اسٹاف ہیں, وہ کیونکہ نیوز کاسٹر تو ابھی موجود نہیں ہے اور وہ آ بھی رہے ہیں تو وہ اپنا وہ بلٹن تیار کر رہے ہیں, تو لائٹنگ کے لیے کسی بھی اسٹاف کی مدد لی جاتی ہے. انہیں بٹھا کر ان کی فیس لائٹ, بیک لائٹ, فلرس, بیلنس تمام لائٹ کا کر لیا جاتا ہے تاکہ جب وہ آئیں تو اس وقت انہیں بٹھا کر آپ اگر یہی ٹیکنیکل کام میں لگے رہے تو آپ کا بلٹن لیٹ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ڈرامہ اور میوزک میں, باقی پروگرامس میں, کرنٹ افیئر کے پروگرامس میں دیر از ریکارڈنگ انوالوڈ. لیکن جب آپ نیوز کی بات کر رہے ہیں تو نیوز بلیٹن ہمارے لائیو ہی ہوتے ہیں موسٹلی, اور کہیں کہیں ریکارڈڈ بھی استعمال کر لیے جاتے ہیں. لیکن نیوز از بیسیکلی اگر آپ 5 بجے کا خبر نامہ دینا چاہ رہے ہیں تو تمام چیزیں آپ کو ویل ان ٹائم تیار کرنی ہے. اپنے کمپیئر کو, اپنے نیوز کاسٹر کو بھی آپ نے ویل ان ٹائم بلانا ہے تاکہ ان کا میک اپ, ان کی جو تیاری ہے سیٹ پر آنے سے پہلے وہ مکمل کر لی جائے. اور اگین ہاؤ دے ہیو ٹو ریچ, دیٹ از اگین ٹو بی ڈیسائیڈیڈ کہ وہ لوگ اپنی سواریوں پر آ رہے ہیں یا آپ نے اپنے اسٹیشن کی طرف سے کوئی کنوینس جو ہے ان کو پک کرنے کے لیے اور پھر ڈراپ کرنے کے لیے دینی ہے. یہ تمام چیزیں بھی ویل ان ٹائم جو ہے وہ آپ نے مینیج کرنی ہے. 1 از ٹرانسپورٹ اینڈ 2nd از دیئر انٹری. انٹری مینس کہ کوئی بھی آرگنائزیشن ہے, کوئی بھی چینل ہے, دیٹ از اے سینسٹیو آرگنائزیشن اور وہاں پہ سیکورٹی کے معاملات ہوتے ہیں. تو جب بھی کسی پروڈیوسر کی ریکارڈنگ ڈیٹ ہوتی ہے تو اس روز اس کے جتنے بھی آرٹسٹ, اس کا جتنا بھی ٹیلنٹ اس روز آنا ہوتا ہے اسٹیشن پر, اس کی ایک لسٹ جو ہے پروڈیوسر کے سگنیچر کے ساتھ گیٹ پر موجود ہوتی ہے, اور اس کے مطابق اس کے تمام آرٹسٹ جو ہیں وہ اسٹیشن میں آ سکتے ہیں تاکہ کوئی انہیں پرابلم نہ ہو. تو جب آپ کے تمام آرٹسٹ اویلیبل ہیں اور دے آر آن دا سیٹ تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ ابھی فل لائٹ نہیں کرواتے ہیں. آپ ریکارڈنگ سے پہلے جو آپ کے پاس ٹائم موجود ہے اس ٹائم کو اویل کرتے ہوئے آپ تمام آرٹسٹ جو ہیں آپ انہیں بٹھا دیتے ہیں. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے, ایک تو کلائمیٹائز ہو جاتے ہیں, وہ
اپنی روٹین سے آئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک آرٹسٹ جو ہے, ایک جو پرفارمر ہے, وہ ایک سے زیادہ جو ہے پلیس میں کام کر رہا ہے ڈفرینٹ چینلز پر, تو وہ جو ٹائم انہیں ملتا ہے ریکارڈنگ سے پہلے کا, اس میں وہ اپنے کریکٹرز جو ہیں وہ ان میں انوالو ہو سکتے ہیں, اور ان کے جو کلیگ کریکٹرز ہیں, جو ان کے کو اسٹارز ہیں, ان کے ساتھ ان کی جو بات چیت ہوتی ہے, تو دے کین ویل سیٹل دیم سیلف ان ٹو دیٹ پرٹیکولر کریکٹر, اور اس کے مطابق ان کی ڈسکشن ہوتی ہے, اور ڈائلاگز ایک دوسرے کو جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں. اس طرح سے ان کی جو ہے ڈائلاگس کی تیاری بھی ہو جاتی ہے. اور دوسرا, ایک آرٹسٹ کا دوسرے آرٹسٹ کے لیے جو کیو ہے اس کی بھی وہ ریہرسل کر لیتے ہیں. اور کیو آپ جانتے ہی ہیں کہ کیو وہ پوائنٹ ہے, وہ اشارہ ہے جہاں سے کسی آرٹسٹ نے اپنی پرفارمنس سٹارٹ کرنی ہے, کیونکہ جب ایک آرٹسٹ کا ڈائلاگ ختم ہو رہا ہے تو وہ اس کا جو اینڈ پوائنٹ ہے, جو سینٹینس ہے, دیٹ از کیو فار دی ادر آرٹسٹ, اینڈ وائس ورسا. اسی طرح جب وہ اپنا ڈائلاگ مکمل کر رہے ہیں تو وہ کیو ہے ایک پہلے آرٹسٹ کے لیے. اس طرح سے وہ تمام میکانزم پروڈکشن کا چلتا ہے اور ڈائلاگس کا چلتا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ان کو ایک تو ویلنٹائن بلانا بھی آپ کے لیے اچھا ہے, سو دے آر ان اے کمفرٹیبل انوائرمنٹ, اور دے آر ویری فرینک اور فریلی دے کین ٹاک ٹو ایچ ادر. اور اس سے کیا ہوگا کہ جتنا زیادہ ان کا کوآرڈینیشن بڑھے گا, جتنی زیادہ ان کی مینٹل ہارمنی جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی, اتنی ہی اچھی کوالٹی آپ کو اپنے پروڈکشن میں, اپنے پلے میں نظر آئے گی. اور وہ اسی طرح جو ہے دے وڈ بی مور انوالوڈ into their characters, into the situation and into that story which you are going to record. تو اس سے پہلے جو آپ ان کو ٹائم دے رہے ہیں, give them time to relax, give them time to coordinate with each other, and then you can ask them for a rehearsal. And there are different types of rehearsals as well. First of all, we have a dry rehearsal. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف اپنے ڈائلاگس جو ہیں وہ جو مختلف آرٹسٹ ہیں وہ بات کرتے ہیں, اور اس ڈرائی ریہرسل میں جو ہے صرف اپنی لائنس کا تعین کرنا ہوتا ہے, اور اپنی پلیسمنٹ ہے کہ آپ نے کہاں پر موجود ہونا ہے. کیونکہ جب آپ ایک نیوز کاسٹر ہے وہ اگر بات کر رہا ہے تو پاسبلی دے کین ہیو کیبل مائک اور کارڈ لیس مائک. ان کے لیے تو اتنا پرابلم نہیں ہے کیونکہ ایک کریکٹر ہے اور اسے ایک مائک اویلیبل ہے. ڈرامہ میں سچویشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ڈرامہ میں ہم بوم یوز کرتے ہیں, اور عام بوم بھی ہو سکتا ہے اور ٹرائی پاڈ پہ بھی بوم ہو سکتا ہے, دونوں بوم ہم استعمال کر لیا کرتے ہیں. تو اس میں کریکٹر کو لاؤڈنس کتنی رکھنی ہے, اس کی وائس تاکہ جو میچ کرے, اور دونوں کریکٹرز جو ہیں اگر دو سے زائد کریکٹرز ہیں تو انہوں نے اس پرٹیکولر سچویشن میں کس طرح بات کرنی ہے. تو یہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنے کے لیے, ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ریہرسل کی ضرورت پڑتی ہے. ڈرائی ریہرسل از اے فرسٹ اسٹیپ جس میں نہ آپ کی لائٹ آن ہے, نہ آپ کی کیمراز جو ہیں موجود ہیں, بٹ یور کریکٹرز آر دیئر اینڈ دے آر اٹرنگ دی ڈائلاگس, وہ بات کر رہے ہیں اور اس کے مطابق دے آر ریممبرنگ دی اسکرپٹ ایز ویل. دین کمز دیس آفٹر ڈی آر دس ڈرائی ریہرسل, دین کمز دی سی آر دی کیمرا ریہرسل. اور کیمرا ریہرسل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو اپنے کیمرا کی پلیسمنٹس ہیں اور وہ کوآرڈینیشن اور وہ کمیونیکیشن جو آپ کا ریکارڈنگ کے ٹائم ہونا ہے, کیونکہ اس وقت ایک پرٹیکولر موڈ میں ہے تمام آرٹسٹ, اور دے آر زیلس فار دیٹ پرٹیکولر شو, اور جو سین آپ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں آرٹسٹ کا ایک خاص موڈ جو ہے وہ برقرار ہے. اور اگر آپ انہیں بار بار دیکھیں, ٹیکس ہوتی ہیں اور ری ٹیکس بھی ہوتی ہیں, اور وہ دونوں اینڈس پر ہوتی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جو کیمراز تھے وہ پراپرلی آپ کے کریکٹر کو فالو نہیں کر پائے, آپ کو ری ٹیک کرنی پڑی. اس کے علاوہ آرٹسٹ کی بھی غلطی ہو سکتی ہے کہ آرٹسٹ جو ہے وہ ٹائم پر پرفارم نہیں کر پایا اور آپ کو ری ٹیک کرنا پڑی. تو دونوں صورتوں میں آپ نے جو ہے خیال رکھنا ہے, اور ریہرسل جتنی زیادہ اچھی ہوگی اتنی زیادہ آپ کی ری ٹیکس بچیں گی, اتنا زیادہ آپ کے جو چینل ہے اس پر برڈن اور ایکسپینڈیچر جو ہے اس کا جو ہے وہ کم ہوگا. کیونکہ جب آپ ویل ریہرسڈ ہوں گے, آپ کے کیمرہ مین جو ہیں دے نو دیر مووز کہ کہاں پہ انہوں نے کس قسم کی موو بنانی ہے. آپ کے کریکٹرز کو پتہ ہے کہ انہیں کون سا کیمرہ فالو کر رہا ہے یا انہوں نے کون سا کیمرہ جو ہے فالو کرنا ہے. تو یہ تمام میکانزم جتنا زیادہ ویل ڈیفائنڈ ہوگا اور ویل ریہرسڈ ہوگا,
اسی لحاظ سے آپ کی ریکارڈنگ بہتر ہوگی اور اچھی ہوگی. تو آپ اس کے بعد جو ہے کیمرہ ریہرسل کر لیتے ہیں. کیمرہ ریہرسلس میں آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی اگر لائٹ میں کوئی کمی ہے, آپ کے جب کریکٹرز کیمرہ ریہرسل کے دوران جب موو کر رہے ہیں تو آپ کو ان تمام کیمراز کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کو اپنے کنٹرول روم میں مل رہا ہے کہ وہ تمام جو کیمراز جو کام کر رہے ہیں وہاں پر ان کا کیا کیا رزلٹ ہے وہ آپ کو مانیٹرز میں اویلیبل ہے. اور کہیں پر اگر کوئی شیڈو آ رہا ہے, کریکٹر جو ہے دوسرے کریکٹر پر اوور لیپ ہو رہا ہے, اس کے علاوہ اگر آپ نے بوم یوز کیا ہے جو ایک اسٹینڈ پر ہے, ٹرائی پاڈ پر ہے, اس کا شیڈو بن رہا ہے کہیں پر, تو یہ تمام چیزیں کیمرہ ریہرسل میں آپ دیکھ لیتے ہیں. کیونکہ ڈرائی ریہرسل میں کیا تھا کہ ڈرائی ریہرسل میں تو آپ کے کیمراز نہیں تھے, آپ نے صرف اپنے کریکٹرز اور ان کا کانٹینٹ جو تھا اس پر غور کیا کہ دے آر ان دی رائٹ سچویشن, وہ اسی طرح ایموشنز جو ہے ڈپکٹ کر رہے ہیں جس طرح کا جو اسکرپٹ کی ڈیمانڈ ہے, اور اس کے مطابق وہ اپنے ڈائلاگس بول رہے ہیں اور ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ میچ کر رہی ہے سچویشن سے. اب بات جب کیمرہ ریہرسل میں آ گئی تو نو تھنگز آر ٹیکنیکل. اس وقت ہم کانٹینٹ کی بات کر رہے تھے, اب ہم ٹیکنیکلی پریزنٹیشن کی بات کر رہے ہیں, اور اس میں رسپانسبلٹی از مور آن کیمرہ مین اینڈ اگین یو بینگ دی ڈائریکٹر کہ آپ اس پرٹیکولر سین کو اچھے طریقے سے ریکارڈ کر پائیں. اور دیٹ ڈپینڈس کہ آپ کا جو کمیونیکیشن ہے وہ جتنا زیادہ اچھا ہوگا ان کے ساتھ, آپ جتنی اچھی بات کر سکیں گے اتنا زیادہ اچھے طریقے سے آپ ان کو گائیڈ کریں گے. اور آپ کے آرٹسٹ دے شوڈ نو دیٹ ویئر دے ہیو ٹو موو آن اے پرٹیکولر سیٹ, انہوں نے کس طرح موومنٹ کرنی ہے, کہاں انہوں نے جانا ہے, کس جگہ جا کر بیٹھنا ہے. تو جتنی باتیں ویل ڈیفائنڈ ہوں گی, اچھے طریقے سے بات ہوئی ہوگی اور ان کو اپنے اپنی موومنٹس کا پتہ ہوگا, تو آپ کو دقت نہیں ہوگی. اگین یہ تمام جو پوائنٹس ہیں, یہ اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا جو اسکرپٹ ہے, جب آپ کے پاس ہر ایک جو آرٹسٹ ہے ان کے پاس اسکرپٹ موجود ہے, آپ کے پاس بھی کنٹرول روم میں پینل پر آپ کے پاس اسکرپٹ موجود ہے, اور آپ اس اسکرپٹ میں آپ ایک ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں, اس میں مختلف سینز ہیں, 13 سین ہیں یا 15 سین, جو بھی سین آپ اس میں ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں, آپ ان سینز کے مطابق اس پہ نوٹنگ کرتے ہیں. نوٹنگ کیا ہوتی ہے؟ نوٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں سین نمبر کون سا ہے اور اس میں کریکٹرز کون کون سے انوالو ہیں, اور اس کے مطابق ہی آپ اسکرپٹ پر کیمرہ کی موو اور ریکارڈنگ جو آپ کا جو روٹین ہوگی, جو میکانزم ہوگا, آپ اسے لکھتے جاتے ہیں. اور جو ڈائلاگس ہیں ان ڈائلاگس کے مطابق آپ شارٹس بھی ڈیفائن کر لیتے ہیں. شارٹس کس طرح کہ ایک آپ کے پاس اگر اوپننگ سین ہے, اوپننگ سین میں عام طور پہ خواہ وہ انڈور میں ہو خواہ آؤٹ ڈور میں ہے, اوپننگ سین میں لوکیل جو ہے وہ اسٹیبلش کی جاتی ہے. آپ انڈور میں ہیں, آپ ماسٹر شاٹ سے داخل ہوں گے. اگر آپ آؤٹ ڈور میں ہیں, آپ ایک لانگ شاٹ لیں گے اور لانگ شاٹ سے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جگہ کون سی ہے. کبھی بھی اوپننگ جو شاٹ ہے وہ کبھی مڈ شاٹ میں آپ سٹارٹ نہیں کرتے ہیں, تاکہ ویور جو ہے وہ آپ کو کنفیوز نہ ہو کہ یہ جو کریکٹر ابھی آپ نے چینج اوور دیا, ایک سین ختم ہوا, اس کے بعد آپ ایک دوسرے سین پر جا رہے ہیں, تو آپ اس ویور کو اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں. وہ جو ناظر ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ اس تمام سچویشن میں داخل ہو رہا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ پہلے ایک اپنے انڈور میں ماسٹر جو ہے شاٹ لیتے ہیں, اور اس میں آپ دکھاتے ہیں کہ اگر 2 کریکٹرز 3 کریکٹرز بیٹھے ہوئے, تو وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے, وہ ایک آفس میں بیٹھے ہوئے, وہ ایک کینٹین پر بیٹھے ہوئے. جو بھی لوکیل ہے, جو بھی لوکیلٹی ہے جو آپ شوٹ کرنے جا رہے ہیں, یو ول گیٹ اٹ رجسٹرڈ, مینس کہ آپ دکھائیں گے کہ آپ اس پرٹیکولر سچویشن پر موجود ہیں. اور پھر دین یو کین ہیو دیئر مڈ شاٹس, دین یو کین ہیو دیئر بی سی یوز, دیئر کلوز اپس ایز ویل, اور ان کی جو بات چیت دکھائی جاتی ہے. اور عام طور پہ جب ایک شاٹ کو کلوز کیا جاتا ہے اس میں بھی پھر آپ اسی سچویشن کو دوبارہ اس لوکیشن کو دکھاتے ہیں. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ آپ کی ریہرسل اگر اچھی ہوتی ہے تو اس کے مطابق ہی آپ کا کیمرہ مین بھی فالو کرتا ہے, اور آپ کے پاس بھی اسکرپٹ موجود ہے. اس اسکرپٹ پر آپ تمام نوٹنگس لے لیتے ہیں, اور نوٹنگس لینے کے بعد کہ میں نے جو یہ 5 لائنس ہیں اس کریکٹر کی, یہ میں نے لانگ شاٹ میں لینی ہے. اس کے بعد یہ جو 2 لائنس ہیں یہ مڈ شاٹ میں ہوں گی, یہاں پر میں اوور دی شولڈر استعمال کروں گا. یہ تمام میکانزم آپ استعمال کر لیتے ہیں, اور آپ کا جو اسکرپٹ ہے اس پر آپ کی نوٹنگس موجود ہوتی ہیں, اور اس کو آپ فالو کرتے جاتے ہیں.
تو آپ کا جو اسکرپٹ ہے اور اس پہ جو نوٹنگس اویلیبل ہیں وہ تو آپ کے لیے ہیں اور آپ کے لیے گائیڈ لائن ہے جو آپ نے فالو کرنی ہے. اب فلور پر کیمرہ مین سے تو آپ کا کوآرڈینیشن ہے, آپ اسٹوڈیو مائک بھی یوز کر رہے ہیں, لیکن آل دا ٹائم یو کین ناٹ یوز دا اسٹوڈیو مائک ونس دی شاٹ از بینگ ریکارڈیڈ. جب ایک سین ہے اس کی ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے تو آپ کے پاس کیمرہ مین سے بات کرنے کی تو فیسلٹی ہے کہ آپ کے پاس بھی ایک ہیڈ فون موجود ہے, کیمرہ مین کے پاس بھی ایک ہیڈ فون موجود ہے, اور اس میں جو آپ کا کمیونیکیشن ہو رہا ہے دیٹ از میوچل, دیٹ از ان انٹرپٹیڈ, اور اسے کوئی تیسرا شخص نہیں سن رہا. آپ انہی 3 کیمرہ مین جو ہیں آپ کے ان سے بات کر رہے ہیں, اور یو کین نیم دیم, یو کین جسٹ نیم دی کیمرہ, کیم 1 مجھے یہ شاٹ چاہیے, کیم 2 مجھے مڈ بنا دیں, کیم 3 لانگ پر چلے جائیں, زوم ان کریں, زوم آؤٹ کریں, آپ نے پین رائٹ کرنا ہے, کیم 2. تو دس از آل دی کوآرڈینیشن وچ از دیئر ڈیورنگ دی ریکارڈنگ, اور اس کے مطابق آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں. رزلٹ آپ کو جو آپ کا کنٹرول روم ہے اس پہ مانیٹر پہ مل رہا ہے, جہاں پر آپ کو شاٹ کمپیکٹ ملتا ہے. دیٹ از اے کمپیکٹ شاٹ, دیٹ از اے ڈیزائرڈ شاٹ, کیونکہ ایوری شاٹ ہیز اے ڈفرنٹ ویرائٹی, وہ آپ کے مختلف جو ہے اینگل ہو سکتے ہیں, لیکن اس ٹائم پر اس سچویشن کے مطابق جو آپ کو شاٹ چاہیے وہ آپ کا ڈیزائرڈ شاٹ ہے, اینڈ دیٹ از اے کمپیکٹ شاٹ. جب آپ کا شاٹ کمپیکٹ ہوا مینس کہ جب آپ ایک لانگ شاٹ سے مڈ پر آ رہے ہیں تو وہ مڈ پر آتے ہوئے اسے زوم ان کرنا پڑ رہا ہے کیمرہ, تو درمیان میں آپ کوشش کریں گے کہ آپ سوئچ نہ کریں بیکاز اٹ لکس ویری آکورڈ. اور جب آپ کا شاٹ کمپیکٹ ہو گیا تب آپ سوئچ کر لیں گے, اور یہ بات کیمرہ مین کو بھی معلوم ہوگی کہ اس وقت کون سا کیمرہ ریکارڈ پر ہے. آرٹسٹ کے لیے کیمرہ کی ٹیلی لائٹ جو کیمرہ کے اوپر ایک ریڈ لائٹ موجود ہے وہ ہے, اسے معلوم ہے کہ یہ اس وقت کیمرہ ہے جو مجھے ریکارڈ کر رہا ہے. کیمرہ مین کو معلوم ہے کہ اس وقت میرا کیمرہ جو ہے اس وقت کٹ ہوا ہوا ہے, سوئچ ہوا ہوا ہے, اور اس وقت وہ آن ریکارڈ ہے. تو باقی 2 کیمرہ مین جو ہیں, باقی 2 کیمراز ہیں, دے کین ایڈجسٹ دیئر موومنٹس, دے کین ایڈجسٹ دی ویو. اور پھر جب ایک پروڈیوسر ہے وہ سوئچر پہ بیٹھ کر جب کہ دوسرا کیمرہ کٹ کرتا ہے تو دین دیر از اے لیوریج, دیر از اے ٹائم which can be utilized by the first cameraman, and then according to that they can have a move. تو 3 کیمرہ پروڈکشن میں یہی ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ آپ ویریشن دے سکیں اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. اور آؤٹ ڈور میں ہم عام طور پہ سنگل کیمرہ یوز کرتے ہیں, اور سنگل کیمرہ میں آپ کو زیادہ دقت ہوتی ہے. 3 کیمرہ پروڈکشن میں یوں سمجھے کہ آپ جو سوئچنگ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کیم 1, کیم 2, کیم 3 کی جو آپ سوئچنگ کر رہے ہیں اور آپ کیم کٹ کر رہے ہیں کیمراز, وہ بیسیکلی آپ ایڈیٹنگ ہی کرتے جا رہے ہیں. کیونکہ سنگل کیمرہ پروڈکشن میں آپ نے اگر ایک ڈائلاگ 2 کریکٹرز ہیں ان کی آپ نے بات چیت ریکارڈ کرنی ہے, تو پہلے آپ کو ایک کریکٹر کے ڈائلاگس ایک کیمرہ سے جو ہے وہ ریکارڈ کرنے ہیں, پھر آپ کو کیمرہ اپوزٹ سائڈ پر لا کر آپ کو جو سیکنڈ کریکٹر ہے اس کے ڈائلاگس آپ نے ریکارڈ کرنے ہیں. اچھا, یہیں پر بھی بات ختم نہیں ہوتی کہ آپ ایک طرف ایک کے کریکٹر کے ڈائلاگ لے رہے ہیں, دوسری طرف دوسرے کریکٹر کے ڈائلاگ آپ ریکارڈ کر رہے ہیں اور انہیں ایڈیٹنگ میں جوڑ رہے ہیں. کچھ آپ کو شارٹس اس میں ویریشن میں بھی چاہیے. اٹ از ناٹ آل دا ٹائم کہ جی ایک کریکٹر بول رہا ہے تو اس کے اوور دی شولڈر آپ کو دوسرا کریکٹر نظر آ رہا ہے اور اوور دی شولڈر آپ کو پہلا کریکٹر نظر آ رہا ہے. آپ نے ویژول ویریشن بھی دینی ہے تاکہ مونوٹنی بریک ہو. تو آپ کچھ شارٹس ماسٹر میں جو ہے ریکارڈ کریں گے جس میں آپ کو تمام وینیو ملے گا کہ یہ 2 کریکٹرز کہاں بیٹھے ہیں. کچھ شارٹس میں آپ ان کو 2 شارٹ میں بھی دکھائیں گے ان کے ڈائلاگس چل رہے ہیں. کہیں پر آپ اوور دی شولڈر استعمال کر رہے ہیں, کہیں پر آپ مڈ شاٹ یوز کر رہے ہیں, کہیں آپ لانگ شاٹ یوز کر رہے ہیں, اور کہیں آپ انہیں فریم میں داخل کروا رہے ہیں, کہیں آپ انہیں فریم آؤٹ کروا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ جو ہے مینیج کرتے ہیں, اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ نے اسکرپٹ پر اچھے طریقے سے کام کیا ہوگا. کیونکہ موقع پر جو ہے آپ ڈیسیژن لے رہے ہیں وچ از ناٹ ان دی مائنڈ آف کیمرہ مین. جو آپ نے موو انہیں بتائی ہیں آپ اسے تھوڑا سا ڈیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کے جو اسٹاف ہے, آپ کا جو کیمرہ کرو ہے, اس کو اس ڈیسیژن کو جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ اسی وقت کی ایک برین ویو ہے تو وہ فالو کرنا ان کے لیے دقت ہوگی. اگین دیر وڈ بی پرابلم فار دی آرٹسٹ ہو آر پرفارمنگ بیکاز دیٹ واز ناٹ ڈیسائیڈیڈ ارلیئر. تو اگر آپ کو موقع پر ایسا کوئی ملتا ہے جس میں آپ کی شارٹ کی ویریشن دینا چاہتے ہیں,
کوئی کریٹیو آپ ایلیمنٹ شامل کرنا چاہتے ہیں, یو وانٹ ٹو بی مور انوویٹو, سو لیٹ دیم ریہرس اٹ فرسٹ اور اگین یو کین ریکارڈ اٹ, تاکہ آپ کا کیمرہ کا جو کرو ہے وہ بھی کسی حیثل کا شکار نہ ہو, آپ کا جو اسٹاف ہے, جو آرٹسٹ ہیں, وہ بھی پینک نہ ہو. تو یہ تمام چیزیں اسی وقت اچھی ہو سکتی ہیں جب آپ نے اپنے اسکرپٹ پر نوٹنگس بہت اچھی کی ہوئی اور یو نو دیٹ وٹ لائن از ٹو بی ریکارڈیڈ ٹیکنیکلی ہاؤ, آپ نے اسے ٹیکنیکلی کیمرہ کی آنکھ سے آپ نے اس پرٹیکولر لائن کو, اس ڈائلاگ کو, اس سیکوینس کو آپ نے کیسے شوٹ کرنا ہے. اور بڑی مشہور ایک بات ہے پروڈکشن کے حوالے سے کہ اف اے تھنگ از ناٹ کلیئر آن پیپرس اٹ وڈ ناٹ بی کلیئر آن دا اسکرین ایز ویل, کیونکہ آپ نے لکھنے سے بات شروع کی اور بعد میں پھر اس کے ڈائلاگس بنے اور اس کے بعد جو ہے اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو اگر کچھ چیزیں لکھنے میں جو ہے وہ مبہم ہیں, ان میں کوئی آپ کو کمپلیکیشن پیش آ رہی ہے, تو وہ چیزیں آپ کو ریکارڈ کرتے ہوئے بھی دقت ہوگی. تو اس لیے آپ کا اسکرپٹ جتنا اچھا اس پہ آپ نے نوٹنگس کی ہوئی ہوں گی, آپ نے اس پہ جتنا اچھا کام کیا ہوگا, اس کے مطابق آپ کو فالو کرنے میں بھی آسانی ہوگی. یو کین بیٹر لیڈ یور کرو اور دے کین ایزیلی گیو یو دی ریکوائرڈ شارٹس, دی ریکوائرڈ ریکارڈنگ اور جو بھی آپ اس میں دکھانا چاہ رہے ہیں. اینڈ اگین اسٹاف اور دی پرسنس ہو آر دیئر فار دی ریکارڈنگ, جو آپ کے آرٹسٹ ہیں, وہ بھی اسے اچھی طرح سے فالو کر سکتے ہیں. اچھا, یہ تو تھا تمام چیزیں جو آپ نے اور آپ کے کیمرہ مین نے ریکارڈنگ کے دن آپ نے مینیج کی. اب فلور پر بھی ایک شخص موجود ہے, وہ فلور مینیجر ہے, اینڈ ہی از دی اسسٹنٹ ڈائریکٹر آف یورز. اب کچھ کام وہ بھی کر رہا ہے کیونکہ کیمرہ مین دے آر آل ٹائم بزی, یو آن دا پینل آر کوائٹ اسٹک اپ, کیونکہ وہ ایک ہیکٹک سا کام ہے, آپ ایک طرح سے ایڈیٹنگ بھی کیے جا رہے ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فلور پہ مینیج کرنے والی ہوتی ہیں, اور اس میں وہ کیا ہے کریکٹرس کی کا ایگزٹ اور ان کی انٹری اور ٹائمنگ, کہ کچھ کریکٹرس ہیں انہوں نے داخل ہونا ہے ایک فریم میں اور اس سین کا حصہ بننا ہے, کچھ نے جانا ہے, تو ان کو کیوں دینا, کیونکہ ان کو سگنل دینا, یہ تمام کام جو ہے وہ ایک آپ کے فلور مینیجر کا یا آپ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا ہے. اسے ہم عام طور پہ جو ہے وہ کنٹینیوٹی سیکریٹری بھی کہہ دیتے ہیں, یہ ٹرم بھی استعمال ہوتی ہے سی ایس کی. اور وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کرتا کیا ہے, اس کے پاس بھی ایک جو ہے رجسٹر موجود ہے, اور اس رجسٹر میں اگر ایپیسوڈ ہے, ایپیسوڈ کا نمبر موجود ہے, اس کے بعد اس ایپیسوڈ کے اندر جو سینز ہیں وہ سین نمبر موجود ہے, اور اس سین کی جو ٹیکس ہیں, ٹیک 1 ہے, ٹیک 2 ہے, ٹیک 3 ہے, اور اوکے کون سی ٹیکس ہیں وہ بھی وہ لکھ رہا ہے. اور اگین وہاں پہ ایک اسٹوڈیو سپروائزر بھی ہے, ٹیکنیکلی وہ بھی تمام چیزیں نوٹ کر رہا ہے کہ لائٹس کب آن ہوئیں, سیٹ کب لگا, اس کے بعد ریکارڈنگ کب سٹارٹ ہوئی, اگر بریک ہوئی تو کب. یہ تمام ٹیکنیکل ریکارڈ وہ ایک جو ہے ایکچوئل انفارمیشن رپورٹ ایک اسٹوڈیو سپروائزر تو بنا رہا ہے, لیکن آپ نے اپنے ریکارڈ کے لیے اپنے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو ہدایت کرنی ہے کہ وہ تمام جو کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے, کیونکہ پوسٹ پروڈکشن میں جب آپ جائیں گے تو اگر آپ کے پاس پیپر نہیں موجود ہیں پروڈکشن فیز کے کہ پروڈکشن میں آپ نے کیا کچھ کیا تھا, تو آپ کو دقت ہوگی. تو آپ کا جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے وٹ ہی ڈز, وہ اپنا رجسٹر مینٹین کر رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ سین نمبر کون سا ریکارڈ ہو رہا ہے, اس سین کے اندر کتنی ٹیکس ہوئی ہیں, اور وہ ٹیکس فائنل ٹیک ان میں کون سی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے ایک ٹیک کی ہے اور اس کے بعد آپ اس کو ری ٹیک کر رہے ہیں اور ری ٹیک بہت اچھی نہیں ہوئی ہے, آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ دوبارہ ہم ایک چانس نہیں لیتے بلکہ جو پچھلی ٹیک ہے وہ بھی رکھی جا سکتی ہے. تو عام طور پہ جتنی بھی آپ کی ریکارڈنگ ہوتی ہے آپ اسے اگر وہ ایسی ہوئی ہے کہ دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل, تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے انجینئر کو جو ریکارڈنگ پر موجود ہے انہیں کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ ٹیپ ری کیو کر لیں. ری کیو سے کیا مراد ہے کہ جس پوائنٹ پر ہم نے لاسٹ فائنل ریکارڈنگ کی تھی آپ اسی پوائنٹ پر ٹیپ کو ریوائنڈ کر لیں اور وہاں سے ہم اگلی ریکارڈنگ کریں گے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک سین ریکارڈ کرتے ہیں ٹیک فائنل نہیں ہے لیکن آپ اسے احتیاطاً رکھ لیتے ہیں کہ اس میں کچھ جیسچرز ایسے آئے ہیں, کچھ ریئیکشن کریکٹر نے ایسے دیے ہیں جو وچ آر ورتھی ٹو بی ریکارڈیڈ اور وہ انسرشنس کے طور پہ کام آ سکتے ہیں. تو آپ کا انجینئر آپ سے اگلی ٹیک اور اگلے گو ہیڈ سے پہلے آپ سے پوچھ لیا کرتا ہے کیونکہ وہ بھی اسی کنٹرول روم میں موجود ہے,
اور آپ کو اس سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن چل رہا ہے تو آپ اسے بتا دیتے ہیں یہ ٹیک رکھ لیں اور اسے آگے سے ہم ریکارڈ کریں گے. تو یہ تمام کوآرڈینیشن بھی آپ کا پینل پر موجود لوگوں سے چل رہا ہوتا ہے. فلور پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے اور وہ مینیج کر رہا ہے تمام چیزیں, تمام کریکٹرز کی انٹری, ان کا ایگزٹ, اس کے علاوہ ان کے ڈریسز, میک اپ, ان کا کاسٹیومس, وارڈروب از اویلیبل ٹو یو, اور وارڈروب سے آپ نے کیا کچھ کرنا ہے. اگر ڈیورنگ ریکارڈنگ پسینے کی وجہ سے یا جو ہے کوئی موومنٹ کی وجہ سے اگر میک اپ میں کوئی ڈیفیشنسی آئی ہے تو اگین ری ٹچنگ جو ہے میک اپ کی وہ ضروری ہے, اور تاکہ آپ کو ویژولی کوئی چیز ایسی ویژول جمپ محسوس نہ ہو. کوئی اگر کسی نے گیٹ اپ کیا ہوا ہے, کسی نے مونچھیں لگائی ہوئی ہیں, داڑھی لگائی ہوئی ہے, پگڑی پہنی ہوئی ہے, اور دے آر ناٹ یوز ٹو پٹ آن سچ کائنڈ آف ڈریس بٹ دے آر ڈوئنگ اٹ فار دا سیک آف دا ریکارڈنگ, تو اس میں آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ان کے ڈریس میں, ان کے کاسٹیومس میں کوئی ایسا نہیں ہے پرابلم, اور دے آر کمفرٹیبل ٹو پرفارم. یہ تمام کام آپ کے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا ہے, اور وہ پھر کنٹینیوٹیز جو ہیں وہ بھی نوٹ کر رہا ہے. وہ کنٹینیوٹی ڈائلاگ کی ہو سکتی ہے, وہ کنٹینیوٹی ڈریس کی ہو سکتی ہے, اور وہ کنٹینیوٹی ایک لوکیشن کی, ایک سچویشن کی بھی ہو سکتی ہے. اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف کنٹینیوٹیز ہمارے یہاں, مختلف ڈائلاگس جو ہیں مختلف کریکٹرز کے وہ مختلف ادوار میں مشہور رہے ہیں, اور وہ پھر زبان زد عام ہوئے, لوگوں نے ان کو سراہا بھی اور ان کو پھر اپنی عام گفتگو میں استعمال بھی کیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے وہ مینٹین کر رہا ہے ایک رجسٹر کی صورت میں, اور پھر وہ لائنس بھی لوگوں کو بتا رہا ہے. اگر ایک کریکٹر ہے اور اسے آپ نے دکھانا ہے, سولو کریکٹر ہے اور وہ ٹیلی فون پر بات کر رہا ہے کسی سے, اب اسے اپنی لائنس تو معلوم ہے کہ اس نے ٹیلی فون پر کون کون سی لائنس بولنی ہے, لیکن اس کے درمیان جو پازز ہیں جہاں پر وہ سن رہا ہے وہ آپ نے علیحدہ کہیں ریکارڈ کرنا ہے اور بعد میں آپ نے اسے مکس کرنا ہے. تو فار دا ٹائم بینگ وہ جو فلور مینیجر آپ کا موجود ہے, جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے, وہ ڈمی لائنس بولتا رہے گا تاکہ اس کا ریئیکشن دے کر آپ کا جو میجر کریکٹر ہے وہ ٹیلی فون پر بات کر رہا ہے اور اس نے پھر سننے کا بھی امپریشن دینا ہے, تو اس کو اس پرٹیکولر ٹائم میں جہاں پہ وہ سینٹینس دوسری طرف سے آپ کو سننے کو مل رہا ہے وہ کام اس وقت آپ کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کر لیتا ہے, اور وہ اس کے جو ڈائلاگس ہیں وہ ڈمی اس کو وہ جو ہے پرفارم کرتا ہے تاکہ وہ پراپر ریئیکشن دے سکے, اور اس طرح آپ اپنی ریکارڈنگ کنٹینیو کرتے ہیں. اگین ان کی ریفریشمنٹ کا جو ہے معاملہ وہ بھی آپ اپنے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی ذمہ داری لگا سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے جو آرٹسٹ ہیں, پرفارمرز ہیں, if they are comfortable they will give you a good output. If they are in good mood or you have given them a very good environment, working environment, تو they will have a good efficiency as well. ان کے کام کی رفتار پہ بھی فرق پڑے گا, اور اگر ان کا موڈ اچھا ہے تو آپ کی ریکارڈنگ پہ بھی ایک اچھا خوشگوار اثر پڑے گا. تو آپ نے یہ تمام چیزیں نوٹ کرنی ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کو ریکارڈنگ کے روز کوئی دقت نہ ہو. ایک اور اہم بات جو ہم یہاں پر کرتے چلیں, دی ٹائم از ویری امپورٹنٹ. آپ نے مختلف جو آپ کے پرفارمرز ہیں, آپ کے جو آرٹسٹ ہیں, ان کو ٹائم اس طرح دینا ہے ان دی آرڈر آف اپیرنس. آپ ایک کریکٹر ہے, اس کی ایک انٹری ہے, وہ اگر آپ نے آج کے ایک دن میں 15 کے قریب سین ریکارڈ کرنے تو ضروری نہیں ہے کہ اگر ان کی اس کریکٹر کی انٹری 11ویں سین میں ہے تو یو نیڈ ناٹ ٹو آسک ہم اور ہر ٹو بی دیئر ایٹ دی اسٹارٹ ٹائم آف دی ریکارڈنگ. آپ ان کی سیکوینس اور آرڈر آف اپیرنس کے مطابق ان کو ٹائم دے سکتے ہیں. اور ایک چیز کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے کہ ریکارڈنگ کے ٹائم سے پہلے دیر میک اپ, دیر گیٹ اپ, دیٹ از ٹو بی ڈن, اور اگین دے نیڈ ٹو کم اینڈ دے شوڈ ہیو دا ٹائم آف ریہرسل ایز ویل. وہ اپنے مارجن رکھتے ہوئے ان کو ٹائم دینا ہے تاکہ اگر ان کی کوئی اور کمٹمنٹس ہیں تو یو شوڈ ناٹ ٹیک ایکسٹرا ٹائم فرام دیم, پاسبلی اف دے آر انگیج ان اینادر ریکارڈنگ, تو آپ انہیں بلا رہے ہیں اور یہاں آ کر آپ نے انہیں ڈمپ کر دیا ہے, آپ نے انہیں بٹھا دیا اور ان کا سین جو ہے اس کے ابھی آنے میں دیر ہے, تو جتنا وہ لیٹ ہوگا اتنا ہی جو ہے آؤٹ آف موڈ ہو جائے گا آرٹسٹ, کیونکہ وہ ایک مائنڈ میک اپ کے ساتھ آیا ہے, ایک اس نے ذہن بنایا ہوا ہے ایک پرٹیکولر چیز کے, اور پھر جتنا اس میں ڈیلے آئے گا, کیونکہ
بیسیکلی تو دس از ایکٹنگ. یو آر پٹنگ یور سیلف ان ٹو دی شوز آف آ کریکٹر. آپ اس سچویشن میں جا رہے ہیں اور یو آر اے ہیومن بینگ آفٹر آل, یو یور سیلف آر آلسو ہیونگ ایموشنس, اور آپ اس پرٹیکولر سچویشن میں کتنا دیر رہ سکتے ہیں دیٹ ڈپینڈس آن آرٹسٹ. اور اگر آپ ہی از ریڈی, نوز دی ڈائلاگس, اور اس نے اپنے آپ پر وہ کیفیت طاری بھی کی ہوئی ہے, اور اس کے بعد آپ کا کوئی ٹیکنیکل پرابلم آ جاتا ہے, آپ کو سین کی ریکارڈنگ میں تھوڑا سا ڈیلے کرنا پڑ جاتا ہے, کچھ ایسے معاملہ ہے, تو پاسبل یہ کہ وہ اس تمام چیز کو, اس تمام سچویشن کو ریگین نہ کر پائے, اور آپ کو دوبارہ جب ریکارڈنگ کا آپ کا ٹائم آتا ہے تو آپ کو وہ آؤٹ پٹ نہ ملے. اس لحاظ سے اٹ از ویری کریٹیکل اینڈ ویری سینسٹیو میٹر, کیونکہ اٹ از ڈیلنگ ود دی ایموشنس, اٹ از ڈیلنگ ود دی ہیومن مائنڈ. ایک طرف یہ ٹیکنیکل ضرور ہے, دوسری طرف اٹ از مور ہیومن ایز ویل. تو ہیومن کمیونیکیشن اس میں ہے, اس وجہ سے آپ کو جو ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے آرٹسٹ جو ہیں ان کو ٹائم بھی دینا ہے, ان کو انوائرمنٹ بھی دینا ہے. یو ہیو ٹو گیو دیم لیئر ایز ویل سو دیٹ دے کین ویل ورک. اب جو ہے ریکارڈنگ جو ہے آپ نے جب اسٹارٹ کر لی ہے تو اس کے مطابق آپ نے تمام چیزوں کو ساتھ لیتے ہوئے چلنا ہے. اگین جہاں ہم نے ٹیپس کی بات کی تھی تو یو شوڈ ہیو ایمپل اماؤنٹ آف ٹیپس, کیونکہ جب اگر آپ 25 منٹ کے ایک پروگرام کی ریکارڈنگ کرنے جا رہے ہیں, اگر یہ ڈاکومنٹری ہے تو پھر تو آپ کو بہت زیادہ ویریشن چاہیے, کیونکہ ڈاکومنٹری میں عام طور پر ڈاکومنٹری کا ٹیمپو بہت فاسٹ ہوتا ہے. اس میں آپ کے پاس کہیں بیک گراؤنڈ وائس بھی آپ استعمال کر رہے ہیں, کہیں آپ اوریجنل ساؤنڈ استعمال کر رہے ہیں, تو آپ کو ویریشن دینی ہے. ویریشن جو ہے شارٹس کی دینی ہے, اس میں مونوٹنی آپ نے بریک کرنی ہے. تو آپ کے پاس یو شوڈ ہیو ایمپل اماؤنٹ آف ایکسٹرا ٹیپس. اگر 25 منٹ کا ایک پروگرام ہے تو پاسبلی یو ہیو ٹو ریکارڈ مور دین 100 منٹس فار دیٹ. آپ کو کچھ جگہوں پر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا ایک خاص سچویشن کا. اگر آپ نے ڈے لائٹ استعمال کرنی ہے, آپ نے سن سیٹ دکھانا ہے, آپ نے نائٹ کا کوئی سین ریکارڈ کرنا ہے, تو ان تمام چیزوں کے لیے آپ کے پاس جتنا ٹیکنیکل ایکوپمنٹ زیادہ ہوگا اتنا ہی اچھے طریقے سے آپ پرفارم کر پائیں گے. کیونکہ ایک ڈرامہ میں یو آر اسکرپٹ باؤنڈ, کیونکہ آپ نے ایک پرٹیکولر اسکرپٹ ہے اسی کو لے کر چلنا ہے. اور ایک 50 منٹ کا اگر ڈرامہ ہے اور اس میں بہت زیادہ اگر ٹیکس ہیں اور کافی جو ہے اس میں آپ کو تبدیلی لانی پڑ رہی ہے, تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ 80 منٹس کی 90 منٹس کی ریکارڈنگ اگر کریں گے تو یو ول ہیو اے ویری گڈ ایڈیٹنگ, اور اس کے بعد آپ کو 50 منٹس کا آؤٹ کم اس میں سے مل جائے گا. ڈاکومنٹری میں ایسا نہیں ہے. ڈاکومنٹری میں آپ کو ویریشن زیادہ دینی پڑتی ہے, آپ کو کچھ چیزیں موقع پر ملتی ہیں جو آپ نے شوٹ آپ نے کر لی ہیں, اس پہ آپ نے میوزک کے ساتھ آپ اسے پریزنٹ کر سکتے ہیں, آپ اس پہ بعد میں بیک گراؤنڈ وائس کر سکتے ہیں, آپ اسے اوریجنل ساؤنڈ کے ساتھ بھی جانے دے سکتے ہیں, کیونکہ وہ اگر کسی جغرافیکل لوکیشن کے بارے میں ہے, کسی آرٹ کے بارے میں ہے, کسی ایک پرٹیکولر سیگمنٹ آف لائف کے بارے میں ہے, کسی ٹریڈ کے پروفیشن کے بارے میں ہے, تو وہاں پر آپ کو موقع پر جو چیزیں ملتی ہیں, یو آر ہیونگ اے سنگل کیمرہ اور آپ اسے ریکارڈ کر لیتے ہیں. سم ٹائم یو ڈو اٹ فار دی سیفٹی ایز ویل, کہ آپ کچھ ایسی چیزیں ریکارڈ کر لیتے ہیں جو آپ کو ایڈیٹنگ ٹیبل پر آپ کے لیے لوکریٹو ہوتی ہیں, فائدہ مند ہوتی ہیں, اور آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ یو کین کلر یور پروڈکشن, آپ اسے زیادہ جو ہے ایگزوبرینٹ بنا سکتے ہیں, اسے زیادہ ویژولی رچ کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں. اچھا, اگر ہم تھوڑی سی نیوز کی اور کرنٹ افیئر کے پروگرامس کی بات کرتے چلیں, اگین نیوز کے معاملے میں بھی ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ, اور ان لائیو ٹرانسمیشن دیر از نو ری ٹیک. تو آپ کا کوآرڈینیشن لائیو ٹرانسمیشن کے حوالے سے, اگر آپ ایک نیوز ریکارڈ کر رہے ہیں اور آپ ایک بلیٹن بھیج رہے ہیں, تو ویل ان ٹائم آپ کا نیوز بلیٹن جو ہے وہ تیار ہے اچھے طریقے سے, وہ لکھا ہوا ہے واضح, اٹ از لیجیبل. تحریر جو ہے اگر وہ ٹائپڈ ہے یا ہینڈ ریٹن ہے, عام طور پہ ٹائپڈ ہی ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے, تو اسے پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے آپ کے نیوز کاسٹر کو. نیوز کاسٹر وہ اسکرپٹ پہلے خود بھی لے کر بیٹھتی ہے, اور وہ اس پر اپنے اسٹریسز اور پازز مارک کر لیتے ہیں کہاں کہاں. ایک تو نیوز جو اسکرپٹ ہے وہ لکھا ہی اس ترتیب سے جاتا ہے کہ اس میں جو فکرے ہوتے ہیں ان کو جو ہے کٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے, انہیں بریک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے,
اور تاکہ انہیں پڑھنے میں آسانی رہے. دوسرا کیا ہے کہ اس پہ خود جو نیوز کاسٹر ہے وہ بھی کام کرتا ہے. تو نیوز کاسٹر جو ہے وہ وہاں پر جہاں جہاں پر اس نے اسٹریس کرنا ہے, کسی بات پہ اہم بات آ رہی ہے, جہاں جہاں اس نے بریک لینی ہے, جہاں اس نے کوئی پاز لینا ہے, تو وہ اس اسکرپٹ پر مارک کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق ہی وہ اس کی ادائیگی کرتے ہیں. اور دوسرا اس میں بالکل پیراگرافنگ نہیں ہوتی ہے, وہ اسکرپٹ لکھا ہی بریک کے حوالے سے جاتا ہے, جہاں پر آپ کا جو ہے سانس جو ہے وہ بریک ہو رہا ہے, جہاں پر بات آپ کی ختم ہو رہی ہے, جہاں پر آپ کا کہیں سٹریس آ رہا ہے, کوئی اہم خبر ہے, تو اس کے مطابق ہی آپ جو ہیں وہ اپنے جو اسکرپٹ کو بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں, اور آپ کو پڑھنے میں بھی آسانی رہتی ہے, اور کمپریہنشن جو ہے سننے والے کی اور دیکھنے والے کی وہ بھی بڑھتی ہے. تو آپ نے اپنے جو نیوز کاسٹر ہیں ان کو اسکرپٹ ٹائم پر دے دینا ہے, تلفظ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, کیونکہ ڈرامہ میں تو آپ کے پاس ایک جگہ لیوریج ہے کہ اگر ایک کریکٹر ہے آپ کا, آپ اسے ان پڑھ دکھا رہے ہیں, وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے, تو وہاں تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. لیکن ہمارے جو نیوز کا معاملہ ہے, کرنٹ افیئر کے جو پروگرامس ہیں, اس میں تلفظ اور لہجہ جو ہے وہ خاص اہمیت کا حامل ہے. اور آج کل جیسے ہم جو ہے انگریزی زبان کی طرف زیادہ راغب ہیں, ہمارے ہاں یہ پرابلم آج کل پیش آ رہا ہے کہ ہمیں اچھے اردو لہجے کے کمپیئرز, نیوز کاسٹرز اور اینکرز اویلیبل نہیں ہیں. اگر آپ کا کوئی نیوز کاسٹر ہے وہ اچھا لہجہ رکھتا ہے, تو آپ کو اس کے تلفظ کا بھی خیال رکھنا ہے, اور اسے ریہرسل کی بات جہاں ہم نے پروگرام پروڈکشن میں کی ہے, تو یہاں پر بھی آپ آف دی ریکارڈ یا اسٹوڈیو میں آپ کے بلیٹن آن ایئر جانے سے پہلے بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کی ایک ریڈنگ کر لیں, تاکہ اپنے اسٹریسز پازز کا بھی انہیں معلوم ہو کہ کہاں کہاں انہیں رکنا ہے, کہاں کہاں انہوں نے کسی بات کی اہمیت کی وجہ سے اس پر دباؤ ڈالنا ہے اور اس کو واضح کر کے بیان کرنا ہے. دوسری طرف ان کا تلفظ, ان کا لہجہ اور پیس, جسے رفتار کہتے ہیں, دی ٹیمپو, تاکہ آپ جو انفارمیشن دے رہے ہیں وہ ہیپ ہیزرڈ نہیں جا رہی ہے, وہ سننے والوں کو جو ہے پراپر مل رہا ہے اس کا, اور تاکہ آپ کو اچھا فیڈ بیک ملے. اس حوالے سے آپ نے اپنے نیوز کاسٹر کے تلفظ پر, اس کے لہجے پر اور اس کی پیس پر, اس کی جو رفتار ہے اس پر آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اور اگین آئی ووڈ ٹیل یو کہ ان نیوز دیر از نو ری ٹیک. آپ جا رہے ہیں اور آپ جو ہے اس کو نیوز کو پریزنٹ کر رہے ہیں, اس میں آپ نے ایک فلو میں پڑھنا ہے, درمیان میں آپ کو رپورٹس بھی چلانی ہوتی ہیں. اگین یو کین ہیو اے ٹاک بیک. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو ایئر فون ہے وہ آپ کے نیوز کاسٹر کو یا آپ کا جو کمپیئر ہوتا ہے اسے بھی وہ لگا ہوتا ہے, اور اس کے مطابق اگر کوئی انسٹرکشن آ رہی ہے اور درمیان میں کوئی آپ نے رپورٹ چلانی ہے, کسی جو نیوز رپورٹر ہے اس نے ایک ایونٹ پر رپورٹ تیار کی ہے اور وہ رپورٹ چلنی ہے, تو اس سے بتا دیا جاتا ہے کہ جی اب آپ نے یہ خبر جو ہے مکمل کرنے کے بعد اس کے فوری بعد ایک عدد رپورٹ ہے, اور وہ رپورٹ آپ آن ایئر کر سکتے ہیں. اور نیوز کاسٹر آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹیکنیک یوز کر رہا ہوتا ہے, ایک مشین یوز کر رہا ہوتا ہے. یہ تمام ڈائلاگس تو آپ کے آرٹسٹ نے تمام یاد کیے, لیکن تمام خبریں نیوز کاسٹر یاد نہیں کرتا. اس میں آپ جو ہے دو باتیں ہوتی ہیں, یا تو وہ پوائنٹس رکھ لیتا ہے اگر وہ نیوز اینکر ہے اور اس نے مختلف جو رپورٹرس ہیں ان سے بات کرنی ہے, دین دی پوائنٹس آر سفیشینٹ بیکاز ہی اور شی ہمسیلف دے آر ٹاکنگ اینڈ دے آر گیٹنگ دی فیڈ بیک فرام دی رپورٹرس. جو آج کل ہمارے یہاں ایک نیا انداز ہے کہ ایک نیوز کاسٹر کو صرف نیوز ریڈر نہیں ہونا پڑتا بلکہ نیوز اینکرنگ بھی کرنی پڑتی ہے. وہ صرف خبریں نہیں پڑھ رہا بلکہ وہ خبریں پڑھنے کے بعد اس واقعے پر اپنے جو مختلف رپورٹر جو ہیں ان سے بھی وہ بات کر رہا ہے, اور ان رپورٹر کے ساتھ اس کی بات چیت جو چل رہی ہے, تو تب وہ نیوز کاسٹر کی حیثیت سے بڑھ کر نیوز اینکر بن گیا, کیونکہ وہ اس پرٹیکولر سچویشن کو اس میں کوشچننگ بھی ہو رہی ہے, کچھ ایکسپرٹس کو کال پہ بھی لیا جا رہا ہے, تو وہ تمام چیزیں اس میں وہ کر رہا ہوتا ہے. تو اٹ از مور دین اے نیوز ریڈر اور اے نیوز کاسٹر. تو اس میں آپ نے ڈیفینیٹلی ہی اور شی شوڈ بی لرنڈ ایز ویل سچویشن کا, اور اس پرٹیکولر اس کا پتہ ہونا چاہیے جو بھی بات ہو رہی ہے. لیکن جب نیوز بلیٹن کی بات آتی ہے تو ہم جو ٹیکنیک جس کی ہم بات کر رہے تھے وہ ہے ٹیلی پرومپٹر. ٹیلی پرومپٹر ایک مشین ہے جس کا جو
کنٹرول ہوتا ہے وہ عام طور پہ نیوز کاسٹر کے پاؤں میں ہوتا ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اگر گاڑی چلا رہے ہیں تو اس میں آپ کے پاؤں میں ایکسیلیٹر ہے جس سے آپ اس کی رفتار کو بڑھا سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں. اسی طرح ٹیلی پرامپٹر ایک ایسی مشین ہوتی ہے جس میں وہی جو اسکرپٹ ہے وہ اسٹینڈ بائی کے طور پر اسکرپٹ تمام موجود ہوتا ہے کسی بھی نیوز کاسٹر کے پاس, لیکن وہ اسکرپٹ جو ہوتا ہے وہ ایک مشین ٹیلی پرامپٹر ہے, اس میں سے رول ہو رہا ہوتا ہے, اس کی تصویر بن رہی ہوتی ہے اور وہ تصویر کیمرہ کے سامنے لگے ایک اسکرین ہوتی ہے, اس اسکرین پر وہی الفاظ چل رہے ہوتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو نیوز کاسٹر ہے اس کا پوائنٹ آف ویو لینس ہی رہتا ہے کہ وہ بار بار نیچے نہیں دیکھتا, بار بار لینس پہ نہیں دیکھتا. اس کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ آپ سے ڈائریکٹ ایڈریس کر رہا ہے اور آپ کا کمیونیکیشن زیادہ ڈائریکٹ ہے. جو وہ ڈاج ضرور کر رہا ہے دیکھنے والوں کو, کس طرح کہ وہ جو سامنے اس کی ریڈنگ آ رہی ہے وہ ریڈنگ جو ہے وہ اسے پڑھ رہا ہے, اور میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اسے بریک کر لیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیوز کاسٹر جو ہے وہ رائٹ ٹو لیفٹ ریڈ نہیں کر رہا ہوتا, آپ اس کی موومنٹ اس طرح نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ وہ ہاریزونٹل موو کر رہا ہے, وہ ڈائریکٹ پڑھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی جتنی بھی لائنس ہیں انہیں بریک کر دیا گیا اور وہ موو کرتی جا رہی ہیں اور وہ انہیں ریڈنگ ان کی کیے جا رہا ہے, اور ریڈنگ کرتے کرتے وہ اس کا پوائنٹ آف ویو ڈسٹرب نہیں ہو رہا, اور آپ کو دیکھنے میں ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تمام خبریں جو ہیں شاید اس نے یاد کی ہوئی ہیں اور وہ اس کو اٹر کیے جا رہا ہے, بولے جا رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نیوز کے حوالے سے بھی آپ نے مد نظر رکھنی ہے آن دی ڈے آف ریکارڈنگ, بیکاز دیٹ از دی یو کین سے کائنڈ آف ڈے آف ججمنٹ فار دی پروڈیوسر. اس دن بہت زیادہ ہیکٹک شیڈیول ہوتا ہے, اناؤنسر کا ٹائم پر پہنچنا, آرٹسٹ کا ٹائم پر پہنچنا, ریکارڈنگ کے لیے ٹیپس اویلیبل ہونا, کیمرہ کرو کا موجود ہونا, آڈیو انجینئر کا موجود ہونا, لائٹنگ ڈائریکٹر کا موجود ہونا, سیٹ کا باقاعدہ اچھے طریقے سے جو ہے اس کا انسٹال ہو جانا, اور پھر آرٹسٹ کا آ جانا, اور اس کے بعد ان کی پرفارمنس. دس از آل اے ویری ہیکٹک job, and these all things are to be taken care by a producer, and again there is a responsibility on your assistant director as well. اور تب یہ کام جو ہے پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے جب سارے ایک ٹیم کی شکل میں کام کرتے ہوئے اور چلتے ہیں, اور اس کے بعد یہ ریکارڈنگ ایک سامنے آتی ہے, اور تب آپ کو ایک فائنل ریکارڈنگ ورژن آپ کو ایک ٹیپ پر ملتا ہے, اور پھر وہ ریکارڈڈ مٹیریل جو بھی آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ کا نیکسٹ ایڈیٹنگ ٹیبل پر جاتا ہے اور ایڈیٹنگ کا مرحلہ شروع ہوتا ہے, اور اس طرح ہم پروڈکشن فیز جو ہے وہ مکمل کر پاتے ہیں, اور پھر ہم پوسٹ پروڈکشن کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں, جس کے بارے میں ہم آئندہ لیکچرز میں پڑھیں گے. تو آج کے لیکچر میں ہم پروڈکشن فیز اور دی ڈے آف پروڈکشن جو ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کی کہ اس روز آپ نے تمام چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں وہ ہم نے آج ڈسکس کی ہیں. نیکسٹ کیا ہے کہ پوسٹ پروڈکشن, آپ نے وہ جو ریکارڈنگ مٹیریل ہے اس کو کس طرح اچھے طریقے سے پیش کرنا ہے, یہ ہم آپ آئندہ لیکچرز میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.